ذی الحج کا مہینہ اسلامی اور قمری سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے ذی الحج کا مہینہ مسلمانوں کے لیے درس عبرت بھی ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے جو خوبصورت زندگی انسان کو عطا فرمائی تھی، اور جس مقصد کے لیے وہ زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی، یہ مہینہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، محاسبے کا درس دیتا ہے کہ زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، مگر جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا ابھی تک ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اس مہینے میں ہم یہ بھی سوچیں اور پھر جو کمی ہے کوتاہی ہے ہم اس کو دور کریں، اور عبادات میں اعمال میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری عشرے کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحج کے 3 عشروں میں سے اللہ رب العزت نے اس پہلے عشرے کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کی راتوں کی قسم کھائی، اور قسم آدمی جس چیز کی کھاتا ہے جس کی کوئی عظمت ہوتی ہے، جس کی کوئی فضیلت ہوتی ہے، عظمت اور فضیلت والے کام یا چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ جیسے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں،
قرآن مجید کی قسم کھاتے ہیں تو کسی عظمت اور فضیلت والی چیز یا ذات کی قسم کھائی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس عشرے کی راتوں کی قسم کھائی، تو اللہ کا یہ قسم کھانا اس عشرے کی عظمت اور فضیلت پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ رب العزت نے یہ 5 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اگلا مضمون بیان کیا۔ پہلی قسم فرمایا والفجر، فجر کی قسم، فجر کے وقت کی قسم۔ اب فجر سے کون سی فجر مراد ہے، اس بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے ہر روز کی فجر مراد ہے، ہر دن کی فجر مراد ہے، اس لیے کہ ہر دن کی صبح، ہر دن کی فجر ایک عظیم انقلاب برپا کرتی ہے، ہر دن کی صبح اللہ کی عظمت اور قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں ہر روز کی، ہر دن کی صبح اور فجر مراد ہے۔ اور بعض صحابہ بعض مفسرین وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہر روز کی، ہر دن کی صبح مراد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص دن کی صبح اور فجر مراد ہے۔ اب وہ خاص دن کون سا ہے، پھر اس میں مختلف بعض فرماتے ہیں کہ اس خاص دن کی صبح اور فجر سے مراد یکم محرم کی صبح ہے، اس لیے کہ یکم محرم کی صبح سے سال کا آغاز ہو رہا ہو۔ اسلامی سال کی صبح، یکم محرم کی صبح اسلامی سال کی پہلی صبح ہوتی ہے، اسلامی سال کی پہلی فجر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد یکم محرم کی صبح ہے۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں خاص دن سے مراد 10 ذی الحج کا دن ہے، قربانی کے دن کی صبح مراد ہے، کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے کہ فجر کے وقت کی قسم ہے، اس سے مراد 10 ذی الحج کی قربانی کے دن کی قسم ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کا دن بڑا اہم دن ہے، کہ اس دن اللہ کے راستے میں قربانی کی جاتی ہے۔
اور قربانی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ کو معقول نہیں۔ تو اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد 10 ذی الحج کی فجر ہے۔ تو اگر اس قول کو اختیار کرے، اس قول کو لیں، تو پھر یہ 10 ذی الحج کی فضیلت ہے، اس لیے کہ 10 ذی الحج کے پہلے 10 کے اندر آتی ہے۔ تو والفجر میں بھی اللہ رب العزت نے 10 ذی الحج کی فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، دوسری قسم کھائی 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحج کی 10 راتیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ذی الحج کا 10 انتہائی قیمتی 10 ہے، سال کے 10 بہترین دن، سب سے قیمتی دن رمضان المبارک کے آخری 10 کے بعد ذی الحج کا 10 سب سے قیمتی 10 ہے۔ اس کی راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں اور اس کے دن بھی بڑے قیمتی ہیں، اس کی راتیں بھی اہم ہیں اور اس کے دن بھی بڑے اہم ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس 10 کی عبادات کے لیے اور اس 10 کے اعمال کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ جیسا رمضان المبارک کے آخری 10 کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری 10 کے اعمال کے لیے، عبادات کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے جیسے ہم کمر بستہ ہوتے ہیں، ایسے ہی اس 10 کی عبادات، اس 10 کے اعمال، ان کے لیے ہم کمر بستہ ہوتے ہیں۔ اور جیسے رمضان المبارک کے آخری 10 میں، آخری 10 کی عبادات کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے ہم خود کو تھکاتے ہیں، ایسے ہی اس 10 کے اعمال، اس 10 کی عبادات کے لیے ہم خود کو تھکائیں۔ یہ بڑے قیمتی دن ہے۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اعمال سے زیادہ اللہ رب العزت کو کسی اور دن کا عمل معقول نہیں ہے، یعنی اس 10 کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ معقول ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ حضور نے فرمایا جہاد کرنا بھی نہیں، ہاں الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان مال لے کر جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں گیا اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا، یعنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ایسا جہاد کرنے والا، ایسا مجاہد جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ تو افضل ہے، اس کا عمل تو افضل ہے، اس کے علاوہ اس 10 کے اعمال سے زیادہ سال بھر کا کوئی اور عمل افضل نہیں۔
اس سے اندازہ کیجئے کہ اس عشر کے اعمال کی کتنی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ غفلت میں گزارنے والا عشرہ نہیں ہے، عام نارمل روٹین کی طرح گزارنے والا عشرہ نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، نہ جانے آئندہ سال کسی کو نصیب ہو جانا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر۔ اب کون ہے جو بندہ پورا سال روزے سے رہ سکتا ہے، پورا سال روزے میں رہے؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ یہ دن اتنے اہم ہیں، اللہ کے ہاں ان کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عشرے کے اندر روزہ رکھ لے، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ روزہ ایک رکھا ہے، اللہ ایک سال کے روزے کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جیسے اللہ نے ماشاءاللہ پیارا موسم کر دیا ہے، تو ایسے موسم کے اندر تو روزہ رکھنا بھی کوئی مشکل بات نہیں، اللہ اسے مزید ٹھنڈا فرمائے۔ اب جس بندے نے 9 روزے رکھے، اس لیے اس عشرے کے 10 دن نہیں ہے، 10 دن روزے نہیں رکھ سکتے، 10واں دن عید کا دن ہے، 10واں دن قربانی کا دن ہے، اور عید کے دن قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو جس بندے نے اس عشرے میں 9 روزے رکھے، گویا کہ وہ ایسا ہے اس نے 9 سال روزے رکھے، 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ تو اس کا اہتمام کریں، 9 دن نہیں رکھ سکتے، کم از کم ان دنوں کو قیمتی بنائیں، 1 دن 2 دن 3 دن روزوں کا اہتمام کریں۔ اور فرمایا اس کی عبادات، اس کے نوافل، اس کی عبادات کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ شب قدر کو ہم تلاش کرتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جا کر گزارتے ہیں کہ ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے، ہمیں شب قدر مل جائے۔ تو فرمایا اس عشرے کی عبادات، اس عشرے کے نوافل کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس عشرے کے اندر کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیکی کا کام کرے، کوئی بھی خیر کا کام کرے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات و تحلیلات کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا جو بندہ اس مہینے میں کوئی عمل کرے تو اللہ رب العزت ایک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائے۔ ایک نماز پڑھی، ایک نفل پڑھا، 700 نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ اس عشرے کے اندر، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا، 700 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملا۔ تو کتنا قیمتی عشرہ ہے۔ اور پھر اس عشرے میں ایک دن ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں۔ وہ 9 ذی الحج جس ملک میں جب بھی آ جائے، جس دن بھی ہو، جس دن 9 ذی الحج ہوگی اس دن اس ملک کا یوم عرفہ ہوگا۔ اور یوم عرفہ کے متعلق فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مسلم شریف کی بات۔
اور فرمایا کہ سال کا کوئی اور دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں سوائے یوم عرفہ کے۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا دن بھی بڑا اہم دن ہے، وہ بھی اس عاشرے کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس عشرے کی عبادات کا، اس عشرے کے اعمال کا اہتمام کریں، اس عشرے کو قیمتی بنائیں، اور جیسے مختلف مواقع پر مختلف خاص دنوں میں ہم خاص اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، خاص ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اس عشرے کا سب سے اہم ذکر وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اس ذکر کو پڑھیں، کثرت سے ان تکبیرات کو پڑھیں، انتظار نہ کریں کہ 9 ذی الحج آئے گی، یہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، آج اس عشرے کا پہلا دن ہے، آج سے اعمال کو شروع کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس تکبیر کو پڑھتے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک اس تکبیر کو پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد یہ مسلمان کے لیے فرض ہو جاتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کب سے 9 ذی الحج سے، 9 ذی الحج کی صبح سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا اس کو واجب ہے، ایک دفعہ، 3 دفعہ نہیں، ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اس سے کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، 3 دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے، 5 دفعہ پڑھ لے، مگر واجب ایک دفعہ۔ اور عورتوں کے لیے ایسا آواز میں پڑھنا واجب ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس عشرے کے خصوصی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو حضرات قربانی دینا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مستحب ہے، سنت ہے کہ وہ اپنے بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں، حاجیوں کے ساتھ احرام والے آدمی، احرام والے محرم آدمی کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ نہ وہ ناخن کٹائے اور نہ ہی وہ بال کٹوائے۔ تو یہ اس کے لیے مستحب ہے، اس کے لیے بہتر ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کرے گا تو بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس میں مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جن لوگوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا حشر بھی انہی میں سے فرمائے۔ تو اس عشرے کے اندر اگر ہم حاجیوں کے ساتھ مشابہت، اب دیکھیے حج کرنا کتنا بڑا عمل ہے اور حج کی کتنی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج ما کان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج جو ہے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ حج کرنا یہ ایسا عمل ہے، حج مبرور یہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ حج مبرور کرتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے۔
صاحب استطاعت پہ اللہ نے زندگی میں ایک بار حج کو فرض کیا ہو، مگر ہمارے جیسے مجھ جیسے بہت سے غریب لوگ ہیں جو بڑی خواہش رکھتے ہیں، جانے کی تمنا رکھتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، مگر استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ ہم جا سکیں۔ اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے، ہر ایک کو اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کتنا بڑا عمل ہے، ہر ایک بندہ خواہش رکھتا ہے لیکن نہیں جا سکتے۔ اللہ نے مجھ جیسے غریبوں کے لیے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر اگر قربانی کرنا چاہتے ہو تو پھر محرم آدمیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لو۔ جیسے احرام باندھنے کے بعد وہ ناخن نہیں کٹوا سکتے، جیسے احرام باندھنے کے بعد وہ بال نہیں کٹوا سکتے، اسی طریقے سے تم بھی کرو جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر وہ بھی بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں، فرمایا ان کی مشابہت حالت احرام والے آدمی کے ساتھ ہو جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت کی بارش ان حاجیوں میں پڑے گی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی رحمت کو کوئی قطرہ جو ہے ہم پر بھی اللہ نازل فرما دیں گے، ہمیں بھی عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ ترشوائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بار بار یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ میں نے بال کٹوا دیے ہیں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یاد رکھیے یہ صرف مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے کہ کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو اس کا کوئی نقصان ہے نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی قربانی کرنے والے نے بال کٹوا بھی لیے تو اس سے اس کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ناخن کٹوا بھی لیے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کو توبہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مستحب عمل تھا، کر لیا تو اچھی بات ہے، اللہ جو ہے خصوصی انعام عطا فرمائیں گے، اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب تک سوال ہیں جو عموماً پوچھے جاتے ہیں، ان کے جواب سن لیجئے۔ جانور خرید کر دوسروں کو شریک کرنا، جانور خرید کر دوسروں کو شریک کرنا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قربانی کا جانور خرید لیتا ہے، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا کہ میں یہ قربانی کی نیت سے جانور خرید رہا ہوں، 2 مہینے پہلے خرید لیا، 1 مہینہ پہلے خرید لیا، یا ان دنوں میں خرید لیا، تو جانور کو اپنے لیے اپنی قربانی کے لیے خرید لیا، بڑا جانور ہے۔ اب بعد میں ارادہ یہ بن گیا کہ میں اس کی پتیاں بنا لوں، اس میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لوں، تو آیا کیا دوسرے لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس بارے میں یہ یاد رکھیے کہ جس بندے نے وہ جانور خریدا ہے اس کو دیکھنا ہے وہ صاحب نصاب تھا یا نہیں، اس پر اپنی قربانی واجب تھی یا نہیں۔ اگر اس پر اپنی قربانی واجب نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے، تو اب دیکھیں گے خریدتے وقت اس نے دوسروں کو شامل کرنے کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، پتیاں بنانے کی نیت کی تھی کہ نہیں کی تھی، دوسروں کو حصے میں شریک کرنے کی نیت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اگر اس نے خریدتے وقت دوسروں کو شریک کرنے کی نیت کی تھی پھر تو دوسروں کو شریک کرنا جائز ہے، دوسروں پتیاں بنانا جائز ہے۔ اور اگر خریدتے وقت اس غیر صاحب نصاب آدمی نے جس پر قربانی اپنی واجب نہیں تھی، جانور کو خریدتے وقت اس نے دوسروں کو شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی، بھائی یہ نیت تھی کہ میں قربانی کے لیے خرید رہا ہوں، دوسروں کو شامل کرنے کی نیت نہیں تھی، تو اب اگر اس نے بعد میں دوسروں کو شریک کر لیا تو اب جتنے ان سے پیسے لیے گئے ہیں ان تمام کے تمام پیسوں کا صدقہ کرنا لازم ہے، وہ پیسے اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، یہ تاوان ہے، سچی ہے اس کے اوپر۔ وجہ یہ ہے کہ اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، جب اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا تو اس نے اس جانور کو اپنے لیے لازم کر لیا،
شریعت نے قربانی اس سے لازم نہیں کی تھی، تو جب تک لازم نہیں تھی اس کو اختیار کا کرے نہ کرے، نہ کرتا تو گناہگار نہ ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی نفل نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہوتا، پڑھ لے گا تو اچھی بات ہے۔ لیکن جس بندے نے نفل شروع کر دیے اب ان نوافل کو، اس نماز کو پورا کرنا لازم ہو گیا۔ اب اگر بیچ میں سے اس نفل کو توڑ دے گا بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو نفل تھے، لازمی نہیں تھے، ضروری نہیں تھے، تو اس کی کیا قضا کرنی ہے میں؟ ہاں شروع کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن جب شروع کر دیا پھر لازم ہو گیا۔ اس لیے کہ عمل کو بیچ میں سے توڑنا جو کہ عمل کی توہین ہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قربانی لازم نہیں تھی، مگر قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اب اس جانور کے ہر جز کی قربانی کرنا اس بندے کے لازم ہو چکا ہے۔ اب اگر اس میں دوسرے بندوں کو شریک کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پورا جانور اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم تھا، پورے جانور کی اتنے قربانی کرنی تھی، اس کی طرف سے لازم ہوا تھا، تو لہذا غیر صاحب نصاب آدمی خرید کے وقت دوسروں کو شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی، وہ دوسروں کو شریک نہیں کر سکتا۔ اگر شریک کر لیا اور پتی کے پیسے لے لیے پھر ان تمام پیسوں کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ اور اگر کوئی صاحب نصاب آدمی تھا جس پہ اپنی قربانی بھی واجب تھی، اس نے جانور کو خریدا ہے قربانی کے لیے، اب اس نے دوسروں کو شامل کرنے کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، دونوں صورتوں میں اس کے لیے شامل کرنا جائز ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پتی کے بڑے جانور کے اندر 3 یا 4 حصے ہم بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ 3 حصے رکھ سکتے ہیں، 4 حصے، 5 حصے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ تو اس بارے میں یہ یاد رکھیے کہ شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوں گے، اونٹ ہو، گائے ہو، میڑی ہو، ویڑا ہو، چھوٹی ہو، چھوٹا ہو، جو بھی ہو، جو بڑا جانور ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے بنائے جا سکتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ جو 7 کا لفظ بولا گیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ حد بیان کرنے کے لیے بولا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں، یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ 7 سے کم نہیں ہو سکتے، زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں، 8 نہیں ہو سکتے، 7 سے اوپر نہیں جا سکتے، ہاں 7 سے کم ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی پورے اونٹ کی قربانی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، 2 آدمی مل کر پورے اونٹ کی قربانی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، 3 آدمی مل کر 3 حصے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر 3 آدمی شریک ہو رہے ہیں، 4 آدمی شریک ہو رہے ہیں تو کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ 7ویں حصے سے کم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا شریک نہ ہو جو یہ کہے میں آدھی پتی لانی ہے، میں نے آدھی پتی میں شریک ہونا ہے، میں نے 1.25 حصے میں شریک ہونا ہے، میں پورا 1 حصہ نہیں لیتا، میں آدھا حصہ لوں گا، میں آدھی پتی لوں گا، یہ ہے 7ویں حصے سے کم ہونا۔ تو ایسا کوئی نہ ہو، ہاں 1 سے زائد حصے لیے جا سکتے ہیں، 1 سے زائد حصے لیے جا سکتے ہیں، برابر تقسیم کر لیں، 4 بندے شریک ہوئے ہیں تو 7 حصوں کو برابر شریک کر لیں، برابر جو ہے تقسیم کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ 1.5 حصہ لینا چاہے لے سکتا ہے، 1.25 حصہ لینا چاہے لے سکتا ہے، 2.25 حصے لینا چاہے لے سکتا ہے، 2 حصے لینا چاہے لے سکتا، جس طرح 2 حصے لینے جائز ہیں، جس طرح 3 حصے لینے جائز ہیں، اسی طریقے سے 1.5 حصہ لینا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس لیے کہ پابندی 7ویں حصے سے کم لینے کے اندر ہے، 7ویں حصے سے زیادہ لینے میں کوئی پابندی
نہیں ہے. ایک حصہ جس بندے کا پورا ہے اس کے زائد وہ جتنا مرضی لے لے, پورے 2 لے لے, پورے 3 لے لے, پورے 4 لے لے, یا پورے کا پورا 7 ہی اپنی طرف سے کر دے, جائز ہے. 1.5 کرنا چاہے تو 1.5 بھی کر دے. اور اسی طریقے سے بعض حضرات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اوپر قربانی فرض ہوئی ہے تو سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں پہلی قربانی اپنے والدین کی طرف سے دوں, پہلی قربانی اپنے ماں باپ کی طرف سے دوں. یہ بات یاد رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں نفلی قربانی کرنا چاہتا ہوں. واجب نہیں ہے میرے اوپر, میں صاحب نصاب نہیں ہوں. اگر میرے اوپر واجب نہیں ہے, میں صاحب نصاب نہیں ہوں, نفلی قربانی کرنا چاہتا ہوں, تو وہ میں جس کی طرف سے چاہوں کر سکتا ہوں. والدین کی طرف سے کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. لیکن اگر میرے اوپر قربانی واجب ہے, اب میں نے پہلی دفعہ قربانی لینی ہے, پہلی دفعہ میرے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے, اب یہ کہنا کہ نہیں پہلے قربانی والدین کی طرف سے ہونی چاہیے, ایسا نہیں, یہ ناجائز ہے. پہلے قربانی اپنی طرف سے واجب ہوئی ہے, جب بھی ہوئی ہے تو اپنی طرف سے ہی قربانی کرنی ہے. پہلی قربانی والدین کی طرف سے کرنا یہ ہمارا ڈھگوسلا ہے, یہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ گھر کے ایک فرد کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. گھر کے ایک فرد کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر پورے گھر کے اندر ایک ہی بندہ صاحب نثار ہے, والد صاحب نثار ہے, بس انہی پہ قربانی واجب ہے, اس کی بیوی پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے, اس کی اولاد پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے, تو پھر تو ایک ہی قربانی ہوگی, اس لیے کہ بندہ ایک ہی صاحب نصاب. لیکن اگر گھر کے اندر اس فیملی میں دیگر فیملی ممبر بھی صاحب نصاب ہیں, اس کی بیوی بھی صاحب نصاب ہے, اس کے پاس زیورات ہے, اس کے بچوں میں سے جو بالغ بچے ہیں ان بچوں میں سے کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا بھی صاحب نصاب ہے. یہ بات یاد رکھیے, ایک ہے برسر روزگار ہونا اور ایک ہے صاحب نصاب ہونا, یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. بس اوقات بندہ برسر روزگار ہوتا ہے, اپنے کام والا ہوتا ہے, اپنی نوکری والا ہوتا ہے, مگر صاحب نصاب نہیں ہوتا. اور بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ برسر روزگار نہیں ہے, اس کا کوئی کام دھندا کوئی نوکری نہیں ہے, مگر وہ صاحب نصاب ہے, اس کی ملکیت میں زیور ہے, سونا چاندی ہے, جو کوئی ایسی بیچنے والی چیز سامان ہے جو نصاب تک پہنچتا ہو. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں گے ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. پھر ایک ہی کی طرف سے قربانی کرنا سب گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فصل لربک وانحر, آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے, وانحر اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے. ایک آیت ہے 2 چیزوں کا حکم ہے, نماز کا حکم ہے اور قربانی کرنے کا حکم ہے. اب جس طرح نماز گھر میں ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ابا سب کی طرف سے نماز پڑھائے اور یہ کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی سب کی طرف سے ادا ہو گئی ہے. جس طرح نماز ہر بالغ پر الگ الگ طور پر فرض ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس آیت کے اندر جو دوسری چیز ہے قربانی کا حکم, وہ بھی گھر کے اندر جتنے صاحب نصاب افراد ہوں گے سب پر الگ الگ فرض ہوتی چلی جائے گی. ایک کی طرف سے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی. اس آیت کے آدھے حصے پہ عمل ہو جائے اور آدھے حصے پہ عمل نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, کہ جو بندہ صاحب وسط ہو, جو بندہ صاحب نصاب ہو, پھر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. صاحب وسط کا لفظ بولا ہے,
साहिब निसाब का लफ्ज बोला है। ये नहीं कहा कि इतनी उम्र हो या घर में एक बंदे ने कर ली तो सबकी तरफ से माफ होगी है। घर के अंदर जितने साहिब मुद्दत होंगे, जितने साहिब निसाब होंगे, तमाम पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है। लिहाजा एक की तरफ से करना काफी नहीं है, बल्कि जितने साहिब निसाब होंगे सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। वो अपनी तरफ से अलग अलग कुर्बानी देंगे। और पहले कुर्बानी अपने वालिदैन की तरफ से करना ये शरीयत का कोई हुक्म नहीं है, ये महज अपना फैसला है, शरीयत का कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला इस आशरे के आमाल को करने की हमें तौफीक अता फरमाए और मसाइल को सीख कर जो है हमें अपनी कुर्बानी और हज करने की तौफीक दे। साहिब निसाब बंदा वही होता है कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। यानी अगर किसी के पास 7.5 तोले सोने के जेवरात हों, वो बंदा साहिब निसाब है। या सोना तो नहीं है, 52.5 तोले चांदी के जेवरात उसके पास हों, वो साहिब निसाब है। या ना सोना है ना ही चांदी है, उसके पास रकम है, कैश है, बैंक बैलेंस के अंदर, बैंक के अंदर है, तो फिर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बकदर अगर वो रुपया पैसा उसकी हाजात असलिया जो रोजमर्रा के अखराजात हैं उससे जायद हो और 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर पहुंच जाए तो वो साहिब निसाब है। आज की तारीख के अंदर 52.5 तोले चांदी की कीमत 80 से 85 हजार रुपए तक है। लिहाजा अगर किसी बंदे के पास 80 से 85 हजार रुपए तक हैं और उसकी रोजमर्रा की जरूरियात से इजाफी हैं, जायद हैं, बैंक में रखे हुए हैं या इंश्योरेंस की पॉलिसियां उसने जमा करा रखी हैं या इसी तरीके से कमेटियां डाली हुई हैं और कमेटी अभी तक उसकी निकली नहीं है, 80-85 हजार की उसने कमेटी डाली हुई है, जमा करा दी है उनकी किस्तें, तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरीके से अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, तो इन दोनों चीजों की कीमत को मिलाएंगे। आधा तोला सोना है और कुछ 1-2 चीज जो है वो चांदी की भी है या जरूरत से ज्यादा जो है कोई चीज उसके पास है, उसके पास कुछ नकदी कुछ कैश भी उसके पास है, इन तीनों चीजों की कीमत को देखेंगे, सोने की, चांदी को और कुछ जो रुपए पैसे उसके पास हैं, इन तीनों को मिला के देखेंगे। अगर 80-85 हजार रुपए तक पहुंच जाए तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसी तरीके से सामान तिजारत बेचने वाला सामान, वो दुकान के अंदर पड़ा हुआ हो, वो खान माल हो, वो कारखाने के अंदर भी तैयार होने के लिए रखा हुआ हो, या कोई भी चीज है जो बेचने के लिए हमने रखी हुई है, बेचने की नीयत से खरीदी हुई है, कोई प्लाट है हमने आगे बेचने की नीयत से खरीदा हुआ है, कोई मकान है हमने बेचने की नीयत से खरीदा हुआ है, तो वो सामान तिजारत है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको बेचने की नीयत से हमने रखा हुआ है तो वो भी सामान तिजारत है। उसकी कीमत अगर 80-85 हजार रुपए तक पहुंच जाती है तो वो बंदा भी साहिब निसाब है। और फिर ज़कात के अंदर और कुर्बानी के अंदर ये फर्क है कि ज़कात के माल पर साल का गुजरना शर्त है कि साल गुजरेगा तब जाके ज़कात उस पर वाजिब होगी, लेकिन कुर्बानी के अंदर साल का गुजरना कोई जरूरी नहीं है। ईद के दिन, ईद से पहले वो साहिब निसाब नहीं था, ईद वाले दिन ही उसके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जिसकी वजह से वो साहिब निसाब बन गया है। ईद के दूसरे दिन कोई चीज ऐसी आ गई है, ईद के तीसरे दिन गुरूब आफ्ताब से 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले उसके पास कोई ऐसी चीज आ गई है कि जिसकी वजह से वो साहिब निसाब हो गया है। अब साल गुजरने का इंतजार नहीं करेंगे, उसी वक्त उस पर क्या है, कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।